السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بہت ہی زبردست انشاءاللہ میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس وظیفے کی برکت سے آپ کو جو بہت سالوں سے آپ پریشان ہیں، آپ کی پریشانیاں ہیں یا کسی بھی طرح کی کوئی بھی پریشانی ہے، تو انشاءاللہ ہر پریشانی سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق کے اندر برکت ہو، ہماری دولت کے اندر برکت ہو، ہمارے پیسوں کے اندر برکت ہو، تو انشاءاللہ بفضل الہی اس جو میں آپ کو عمل ابھی بتاؤں گا، اس عمل کو کرنے سے آپ کی جو ہے وہ انشاءاللہ رزق کے اندر بھی اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرما دے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ کے کاروبار کے اندر بہت زیادہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جی ہم کاروبار کرتے ہیں، لیکن جو بھی کاروبار کریں اس کاروبار میں ہمیں نقصان ہو جاتا ہے۔ جس طرح بھی کاروبار ہم کر لیں، جتنی مرضی کوشش کر لیں اس کو جو ہے وہ ہم گرو کرنے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے، لیکن پھر بھی ہمارا جو کاروبار ہے اس میں ہمیں لاس ہی ہوتا ہے، ہر وقت نقصان ہی ہوتا ہے۔ یا اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ہمارے بھائی ہیں جو بے اولاد ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اولاد کی جو نعمت ہے، جو اولاد کا میٹھا پھل ہے، اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائے۔ بہت آپ ڈاکٹروں کے پاس گئے ہوں گے، بہت سارے جو ہے وہ لوگوں کے پاس آپ گئے ہوں گے، لیکن شفا آپ کو نہیں ملی۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا، اس وظیفے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آپ کو اگر اولاد کی پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کہیں نوکری نہیں لگ رہے، مثلاً بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈگری بھی ہوتی ہے اور ہر طرح کا پروف ہوتا ہے، لیکن پھر بھی نوکری کوئی اچھی سے نہیں مل رہی ہوتی، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس وظیفے کو کرنے سے آپ کو نوکری بھی جو ہے وہ مل جائے گی۔ اس کے علاوہ یعنی کہ جتنے بھی مصیبتیں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس وظیفے پر عمل کرنے سے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وظیفہ کوئی اتنا بڑا وظیفہ نہیں ہے، بلکہ اس وظیفے میں آپ کے جو ہے وہ 4 سے 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے، اتنا سا ٹائم لگے گا۔ اور انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ آپ کی ایسی مدد ہوگی کہ آپ انشاءاللہ حیران ہو جاؤ گے کہ یار یہ اتنا بڑا وظیفہ جو ہے وہ پہلے ہمیں کیوں نہیں پتہ چلا، کیونکہ الحمدللہ ہمارا جو ہے اس وظیفے پر یقین ہے، کامل ایمان ہے، تو انشاءاللہ وہی میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں۔ اور الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے اکثر وظائف جو ہوتے ہیں وہ میں آپ کو قرآن پاک سے بتاتا ہوں، تاکہ آپ اچھے طریقے سے، کیونکہ قرآن پاک کی جو ہر آیات ہے اس کے اندر، بلکہ آیات تو دور کی بات، ہر جو حرف ہے، حرف کے نیچے جو نقطے لگے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ہی بہت پاور رکھی ہوئی ہے، ان کے اندر ان کا ہی بہت زیادہ مقام ہے، بہت زیادہ ان کی جو ہے وہ شان ہے۔ تو جب ہم قرآن پاک پڑھیں گے، قرآن پاک پر عمل کریں گے، قرآن پاک سے وظیفے کریں گے، تو انشاءاللہ بفضل الہی جتنی بھی ہماری مصیبتیں ہیں، ہماری پریشانیاں ہیں، یہ سب مصیبتیں تو انشاءاللہ کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اصل میں ہمارا جو ہے وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ پہلے لوگوں کے ایمان جو تھے وہ پکے ہوا کرتے تھے اور مکان کچے ہوا کرتے تھے، لیکن اب لوگوں کے مکان تو جو ہے وہ پکے ہیں، لیکن ایمان بہت زیادہ کچے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارا کامل ایمان، کامل یقین جو ہے وہ وظائف سے اور اس کے علاوہ نماز سے، قرآن پاک سے اب اکثر لوگوں کا اٹھ چکا ہے، جس کی وجہ سے ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب ہمارا جو ایمان ہے وہ لوگوں پر، چودھریوں وڈیروں پر، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ گاؤں کے، شہر کے نمبرداروں پر ہمارا جو ہے وہ رجحان ہوتا ہے کہ ہاں یہ مدد کریں گے، یہ ہمیں جو ہے نا کچھ دے سکتے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک پڑھیں، نماز پڑھیں، آپ ان وظائف پر عمل کریں، آپ کو یقین مانیں کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے، اس وظیفے کو کرنے سے کامل جب آپ کا ایمان ہوگا، پکا یقین ہوگا، تو انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ چند دنوں کے اندر انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو اتنا اچھا رزلٹ ملے گا کہ یقین مانو کہ آپ حیران ہو جاؤ گے۔ تو ابھی میں چلتا ہوں، آپ کو وظیفہ میں بتاتا ہوں۔ اگر کوئی پریشان ہے، جتنی بھی بڑی پریشانی، ہاں اس کے علاوہ اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی، یا جو ہے وہ رشتے کی تلاش میں ہے،
کوئی اگر لڑکی کی تلاش میں ہے یا کوئی میری بہن ہے جس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھا سا رشتہ مل جائے، اچھا سا لڑکا مل جائے جو نمازی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو اور شریعت مطہرہ پر چلنے والا بھی ہو، تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے بفضل الہی انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ یہ جو رشتے کی پریشانی ہے، جو رشتے کی آپ کے پاس جو ہے وہ پریشانی آپ لے کر بیٹھیں، انشاءاللہ وہ پریشانی بھی آپ کی چند دنوں کے اندر انشاءاللہ جو ہے وہ دور ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے انشاءاللہ اچھے سے اچھا آپ کو جو ہے وہ رشتہ چند دنوں کے اندر مل جائے گا، جو کہ انشاءاللہ آگے جا کر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ تو ابھی چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ کون سا وظیفہ ہے، کس طرح کرنا ہے، کوئی مشکل نہیں، بہت ہی چھوٹا سا وظیفہ ہے، بالکل ہی مختصر سا، لیکن یقین مانیں کہ اس کی جو پاور ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے۔ تو چلیے ابھی چلتے ہیں وظیفے کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو نیچے آپ کو سبسکرائب کا آپشن دکھائی دے رہا ہوگا۔ اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو پھر آپ کو سبسکرائب کا آپشن نہیں دکھائی دے گا، اگر آپ نے نہیں کیا ہوا تو نیچے دیکھیں سبسکرائب لکھا ہوا آپ کو شو ہو رہا ہوگا، اس پر کلک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت ہی محنت کے ساتھ وظائف ہم جو ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں، ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، تو اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے گی کہ ہمارے بھائی ہماری بہنیں ہم سے محبت کرتے ہیں، تو ہم مزید اس سے بڑھ کر جو ہے وہ اچھے سے اچھے طریقے سے آپ کو وظائف انشاءاللہ بتائیں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں، کرنا کیا ہے، کس طرح آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو سکرین پر جو ہے وہ ایک شو ہو رہی ہوگی نعت علی، ٹھیک ہے، یہ آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیں، اس کو آپ نے اسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اول آخر درود شریف پڑھیں، اس کے بعد آپ نے یہ پڑھیں، میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں تاکہ کوئی آپ سے جو ہے نا مسٹیک نہ ہو۔ نعت علیم مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولاء آیاتک یا علی یا علی یا علی، ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے 3 دفعہ پڑھیں، 1 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 دفعہ بھی، 7 دفعہ بھی، 11 دفعہ بھی، ٹھیک ہے، جتنا زیادہ پڑھیں گے۔ ہاں یہ یاد رکھیں کہ طاق عدد میں ہو، ٹھیک ہے، یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ کلی ہو، ٹھیک ہے، یا 1 ہو یا 3 ہو یا 7 ہو یا 9 ہو یا 11 ہو، جتنے زیادہ آپ پڑھو گے اتنا ہی اس کا انشاءاللہ آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا۔ اچھا، اب آپ نے اول آخر درود شریف پڑھ کے اس کو پڑھ لیا، اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے دعا مانگنی اللہ تعالیٰ سے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جس قسم کی بھی پریشانی ہے، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہوگی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس میں آپ کو اتنی بہتری نظر آئے گی، اتنا جو ہے وہ آپ انشاءاللہ سکون آپ کو ملے گا کہ یار اب میں تو پہلے ویسے ہی زندگی جو ہے نا گزار رہا تھا۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کریں آپ، ٹھیک ہے، تو چند دنوں کے اندر آپ کو اس کا رزلٹ ایسا ملے گا۔ آپ نے جو ہے وہ اسے ایک صبح کر لینا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد شام کو، اور ہاں نماز کی پابندی لازمی ہے، ٹھیک ہے، نماز پڑھیں، نماز کے بعد، نماز کے علاوہ جو ہے وہ وظائف کا میں گارنٹی آپ کو نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے، وظائف کام کرتے ہیں لیکن نماز کے علاوہ جو ہے نا یہ میں آپ کو گارنٹی نہیں دیتا۔ ہاں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو پھر انشاءاللہ اس کا رزلٹ آپ دیکھنا کہ آپ کو کمال کا رزلٹ ملے گا۔ جو بھی وظیفہ کرو گے، جس طرح بھی کرو گے، اگر آپ نماز کے تارک ہیں، نماز نہیں پڑھتے، تو پھر آپ کے اوپر مزید جو ہے وہ مصیبتیں اور پریشانیاں جو ہے وہ آ سکتی ہیں، کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دیا ہوا ایک تحفہ ہے۔ اب اگر میں آپ کو تحفہ دوں یا آپ مجھے کوئی تحفہ دو، تو وہ آپ مجھے جو تحفہ دو گے میں اس کو جو ہے وہ اس کی قدر نہ کروں تو آپ کو کتنا غصہ آئے گا۔ تو اسی طرح نماز اللہ کی طرف سے ہمیں جو ہے وہ تحفہ ملا ہوا ہے نبی علیہ السلام کے صدقے، تو اگر ہم اس تحفے کی قدر نہیں کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے کہ مالک کریم نے ناراض ہونا ہے۔ تو اس وجہ سے جب وہ ناراض ہوگا تو پھر ہمارے اوپر مصیبتیں اور پریشانیوں کا جو ہے وہ ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے آپ نماز کی پابندی کریں۔ یہ جتنے بھی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں سب سے بڑا جو وظیفہ ہے وہ نماز کا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دعا مانگیں، چاہے ہر نماز کے بعد مانگ لیا کریں یا دن میں 1 دفعہ 2 دفعہ، جتنا بھی آپ کو ٹائم ملے، آپ چند دن یہ وظیفہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کریں۔ انشاءاللہ
یقین مانو کہ آپ حیران ہو جاؤ گے کہ یار اتنا کمال کا وظیفہ، اتنا زبردست وظیفہ کہ جس سے ہمیں جو ہے وہ اتنا زیادہ اچھا رزلٹ مل رہا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو مصیبتوں پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں ان کو بھی ویڈیو سینڈ کریں تاکہ وہ بھی اس سے جو ہے وہ مفید ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ کافی بہنیں ہیں جنہوں نے کمنٹ کے اندر کہا تھا کہ ہمارے لیے دعا کیا کریں۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری ان بہنوں کو، اور کچھ بھائی بھی ہیں جو کمنٹ میں کہہ رہے تھے کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ قرض ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ کس طرح کی کافی جو ہے وہ پریشانیاں بتا رہے تھے۔ میں نے کمنٹ تقریباً سب ہی پڑھے ہیں۔ میں سب کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے سب بہن بھائیوں پر اپنا خاص فضل فرمائے، ان کی تمام مصیبتیں، ان کی تمام پریشانیاں، دکھ تکلیفیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کریم کے صدقے ان کی تمام دلی جائز نیک مرادیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ پوری فرمائے۔ کمنٹ کیا کریں جو بھی آپ کی مصیبت ہو، پریشانی ہو۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ہماری جو عصر کے وقت اجتماعی دعا ہوتی ہے اس میں آپ کو ضرور یاد کیا کروں، اور امت مسلمہ کے لیے جب ہم دعا کیا کرتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ آپ کو بھی ضرور ہم یاد رکھا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اسی طرح کی ویڈیو لے کر، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔